जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। मौजूद हाज़रीन, तकरीब के बाकायदा आगाज़ के लिए दरख्वास्त है सलमान ताहिर चौधरी से माहिर तशरीफ लाएं और तिलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. معزز خواتین و حضرات، پاک یوتھ سوسائٹی کی جانب سے یوم قائد اعظم 2016 کے حوالے سے منعقدہ اس تقریب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی یہاں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آج کی اس تقریب کی صدارت فرمائیں گے کمیونٹی ویلفیئر اٹھارٹی اتاشی حافظ جنید سیال صاحب۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج کی یہ تقریب ایک مباحثہ پر مشتمل ہے۔ یوم قائد اعظم کے حوالے سے پاک یوتھ سوسائٹی مباحث کی بھی ایک پرانی تاریخ ہے۔ اس سلسلے کا پہلا مباحثہ 1983 میں منعقد کیا گیا، جس کے قائد ایوان ہمارے سابق صدر محترم رشید نیاز صاحب اور قائد حزب اختلاف موجودہ صدر قاضی محمد اصغر صاحب تھے، جبکہ اس کی صدارت اس وقت کے ناظم الامور خضر حیات نیازی صاحب نے فرمائی تھی، اور ہمارے سینئر استاد خرم ضیاء صاحب نے یہ تقریب کنڈکٹ کی تھی۔ ہماری موجودہ نوجوان اسٹیئرنگ کمیٹی نے اس سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے کا مقصد قطر میں مقیم پاکستانی نوجوانوں میں مباحثے کی روایت پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی ایک کڑی ہے۔ معزز حاضرین، مباحثہ ہے کیا؟ ایک موضوع، ایک قرارداد پیش کی جاتی ہے ایوان میں، اور اس موضوع کے اوپر جو مقررین ہیں اپنا اظہار خیال کرتے ہیں، ایک اس کی حمایت میں اور دوسری سائڈ سے اس کی مخالفت میں، اور اپنے دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں بولنا اور سوچنا شروع کر دینا چاہیے ایک دفعہ پھر، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ایک 3 گھنٹے کی مووی ہمارے بچے دیکھتے ہیں اور وہ جو ہیرو ہوتا ہے اسی کو ہیرو سمجھ لیتے ہیں، جو ہمارے اصل ہیرو ہیں وہ ان کو یاد نہیں ہے۔ میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا کہ قوت و ضوابط کی نظر نہ لگ جائے مجھ پہ۔ آج کے اس مباحثے کی قرارداد ہے آج کا نوجوان قائد اعظم کا نوجوان ہے۔ روایت کے مطابق مباحثے کے قواعد و ضوابط مقررین اور منصفین کو مہیا کی گئے ہیں، جبکہ یہ آپ کے بھی گوش گواز کیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں دعوت دوں گا پاک یوتھ سوسائٹی کے صدر کہ وہ خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ صدر تقریب جناب حافظ جنید صاحب، CWA سفارتخانہ پاکستان
میں آپ کو اپنی جانب سے اور تمام خواتین و حضرات کو اپنی جانب سے اور پاک سوسائٹی کی جانب سے اس تقریب میں خوش آمدید، اور جب تک پاکستان رہے گا قائد اعظم ہمارے دلوں میں یوں بچتے رہے گا۔ میں شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر احمد خادم تقی کا، جنہوں نے اپنا پورا مالی تعاون اس تقریب کو کامیاب بنانے میں کیا۔ اور حاضرین کرام، میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں آپ کا کہ جن کا ہمارا ایک 35 سال کا تعلق ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہاں نہ صرف یہ تعلق قائم رہے گا بلکہ اس میں مزید بھی اضافہ ہوگا۔ ایک دعائیہ شعر کے ساتھ اپنے الفاظ کو ختم کروں گا کہ مل بیٹھ دیں کہ سارے کمینوں کی خیر ہو، اس کارواں سرا کے مکینوں کی خیر ہو۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا نوجوان قائد اعظم کا نوجوان ہے، قرارداد کے لیے مباحثے کے لیے قواعد ضوابط۔ ہر مقرر کو تقریر کے لیے 4 سے 5 منٹ دیے جائیں گے، جبکہ قائد حزب موافق اور قائد حزب مخالف کے لیے 6 سے 7 منٹ مختص ہوں گے۔ قائدین کو بحث سمیٹنے کے لیے آخر میں 3 اضافی منٹ دیے جائیں گے۔ حسن خلاصہ اور اختتام پر 10 نمبر، کل نمبر 50 اور مجموعی طور پر 150۔ تمام مقررین کو تعریفی اسناد اور تحائف دیے جائیں گے، جبکہ اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے مقررین انعام کے بھی مستحق ہوں گے۔ منصفین کا فیصلہ آخری اور حتمی ہوگا، جس کو کسی بھی صورت میں چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ ایک لائن کا اضافہ ہے، ٹائم کی چونکہ پابندی بڑی ضروری ہے، جیسا کہ عرفان نے بتایا کہ ہر 30 منٹ کے بعد 2 نمبر کاٹے جائیں گے، 30 سیکنڈ کے بعد، اور وہ 30 سیکنڈ تینوں ججز کے لیے الگ ہوں گے۔ ہر جج 2 نمبر کاٹنے کا مجاز ہوگا۔ کسی بھی مقابلے کو جج کرنے کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ ہم یہ بہت اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سب ڈبیٹ اور ججمنٹ کا ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ٹوسٹ ماسٹر ایک ورلڈ وائڈ آرگنائزیشن ہے، ڈبیٹنگ سوسائٹی ہے۔ نثار احمد صاحب ان کے ریکگنائزڈ ڈبیٹر اور جج ہیں۔ حسینی صاحب، آپ بھی پروفیشنل ٹوسٹ ماسٹر کے سابق صدر ہیں، ریکگنائزڈ ڈبیٹر، جج اور ٹرینر۔ پچھلے سال 4 سال سے آپ قطر نیشنل ڈے پر منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے منعقد کی جانے والی تقریبات کے بھی جج کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور مجھے بھی یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ آپ کی سربراہی میں ججز پینل کا حصہ رہا ہوں۔ آپ آج کے اس مباحثہ کے بھی منصف اعلیٰ یعنی چیف جج ہوں گے۔ ہم آپ تمام معززین کا ہماری یہ ریکویسٹ ایکسیپٹ کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ہماری جو موجودہ اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس میں ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ
ایکسپرٹس، ڈاکٹر، انجینئرس، مینیجرس اور مختلف شعبوں میں اپنی ایکسپرٹیز رکھنے والے ساتھی شامل ہیں۔ انہوں نے پچھلے پروگرام میں بھی ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا اور بڑا کامیاب ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ یہ جو تقریب ہماری پچھلی والی تقریب تھی وہ فیس بک پر لائیو نشر کی گئی۔ اس دفعہ بھی یہ تقریب فیس بک پر لائیو جا رہی ہے۔ میں میڈیا سیکرٹری اور ان کی ٹیم، میڈیا سیکرٹری قاضی سعد اور ان کی ٹیم سلمان طاہر اور وقاص کا اس حوالے سے خصوصی ذکر کرنا چاہوں گا، اور میں درخواست کروں گا میڈیا سیکرٹری سعد قاضی سے کہ وہ آ کے اس حوالے سے ایک اناؤنسمنٹ کر دیں کہ وہ کیسے اور کس طرح ویو کیا جا سکتا ہے اس کو۔ سعد۔ السلام علیکم۔ ہم لوگوں نے پاکستان مبارک جو ایونٹ ہم لوگوں نے آرگنائز کیا تھا اس کو ہم نے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا تھا فیس بک پہ، اور ہمارے ایکسپیریمنٹ کافی سکسیزفل رہا تھا اور ہم 3500 ویورز تک پہنچے تھے سکسیزفلی۔ تو اس ایونٹ کو ہم لوگوں نے اس بار پھر لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ہمارا فیس بک پیج ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی فرینڈز اور ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں تو آپ بھی اس ایونٹ کا لائیو براڈ کاسٹ کا حصہ بن سکتے ہیں اور وہ بھی اس کو گھر بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ معزز خواتین و حضرات، اب ہم ڈبیٹ کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ مباحثہ شروع ہونے کے بعد اس کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے مقررین کے صرف نام پکارے جائیں گے اور ان کے حزب یعنی سائڈ کا اعلان کیا جائے گا۔ اس لیے ابتدا میں ہی میں تمام مقررین کا ایک مشترکہ مختصر سا تعارف آپ سب کے سامنے، ان میں ڈاکٹرز، انجینئرز، مینیجرز اور سب سے بڑھ کر استاد اور ان کے ایکس اسٹوڈنٹس ایک ساتھ اس ڈبیٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ سینئرز اور نوجوانوں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ پی وائی ایس کی طرف سے آپ تمام مقررین خواتین و حضرات کا شکریہ کہ آپ آج کی یہ محفل آپ ہی کے دم سے ہے کہ ہم اب اس مباحثے کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے دعوت دوں گا قائد حزب موافق یعنی لیڈر آف ہاؤس جناب اسد ہارون، کیونکہ وہ آج آپ کے سامنے یہ قرارداد ایوان میں پیش کریں۔ جناب اسد ہارون۔ آج کا نوجوان قائد کا نوجوان۔ معزز حاضرین، جناب اسپیکر، آج کا موضوع جو زیر بحث ہے وہ ہم لوگوں کے لیے بہت اہم کردار حاصل کرتا ہے ہماری زندگیوں میں۔ پاکستان کا نوجوان۔ پاکستان کا نوجوان کون ہے؟ ورلڈ بینک اور یونیسیف کے مطابق پاکستان کی آبادی کے 60% لوگ نوجوان ہیں۔ ان 60% میں سے 18 سے 25 سال کی عمر کے لوگ 80% ہیں۔ 80% 60% میں سے یہ ہم اپنی 18 ملین عوام، پاکستانی عوام کی بات کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے اعداد و شمار 1981 میں شروع کیا۔ 2012 کے مطابق 72% لوگ وہ تھے جو طالب علم تھے، اور 2014 میں یہ 79% میں چلے، اور اس وقت یہ 80% سے اوپر ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کے لیے باعث فخر کی بات ہے کہ ہم لوگوں کا ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے کہ جس کی ٹوٹل آبادی میں سے زیادہ آبادی طالب علموں کی ہے۔ قائد کا نوجوان۔ قائد اعظم نے ڈھاکہ میں 1948 کے اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے بولتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ آپ طالب علموں کو، انگریزی میں وہ اپنی تقریر کر رہے تھے، انہوں نے ایکسپلائٹ کا لفظ یوز کیا تھا۔ ایکسپلائٹ کے لفظی معنی یہ ہے کہ اپنے مفاد کے لیے یوز کرنا۔ طالب علموں کو مختلف سیاسی تنظیمیں اپنے مفاد کے لیے یوز کریں گے، لیکن انہوں نے کہا تھا
کہ آپ کا پہلا مقصد آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی اور پھر اس کے بعد آپ کی پڑھائی۔ اسی جلسے میں اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے بولتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اپنی سیاست کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے، اپنے قوانین کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے، تاکہ آپ لوگوں کو کوئی غلط راہ پہ نہ چلا دے۔ 1947 میں پنجاب مسلم لیگ لاہور سے مخاطب کرتے ہوئے ایک جلسے میں انہوں نے کہا تھا کہ تعلیم اور نظم و ضبط آپ کی کامیابی کا راز ہے۔ تعلیم، پھر سے وہی بات آ جاتی ہے، تعلیم۔ دنیا بھر کے رکن پارلیمنٹ 1.65% ہیں، اس میں سے 20% پارلیمنٹ نوجوان ہیں۔ میں جانے سے پہلے آپ کو صرف چند مثالیں دوں گا۔ آج کی بہت بڑی ایک ایپلیکیشن کریم، جو کہ ہم ادھر سے ادھر دوسری جگہ ٹریول کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، اس کا بنانے کے فاؤنڈنگ ممبرز جو ہیں وہ پاکستانی ہے، جس کا نام مدثر شیخ ہے۔ دوسری مثال جو کسی بھی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے ملالہ یوسفزئی۔ اور ایک 2012 میں ہمارے ساتھ جو ایک بڑا کالا دن تھا، 19 دسمبر میں ہوا ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پشاور کے اندر، وہ ہمارے اسٹوڈنٹس جہاں پر بہت بڑا اٹیک ہوا تھا، اس دن کے بعد اگلے دن وہ لوگ پھر تعلیم کے لیے واپسی گئے تھے۔ یہ چیز انہوں نے یہ ثابت کر دی تھی اس کے اندر کہ آج کے نوجوان کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے کہ وہ تعلیم کی طرف جائے۔ بحث کے باقی مواقع میرے ساتھی آپ لوگوں کے ساتھ پیش کریں گے۔ حزب مخالف لیڈر آف اپوزیشن ڈاکٹر سمینا خان حاصل درخواست کا جس کی تقدیر کے ڈالے ستاروں پر کمر، اس مرد مسلماں و جوان کو کیا ہوا؟ بے گور و کفن آج شاہی کی بے خودی ہے، اس ملت کے حاملے قرآن کو کیا ہوا؟ جناب صدر، ہمارا حال جس حال میں ہے اس کا احوال یہ ایوان خوب جانتا ہے۔ لسانیات، ذات پات، اونچ نیچ کی باتیں، تعصب، انتہا پسندی، یہ جلی کٹی لاشیں، ڈرے ڈرے سے دن، یہ سہمی سہمی راتیں، یہ ہے قائد اعظم کا پاکستان، اور اس حقیقت سے انجان یہ ہے قائد اعظم کے نوجوان۔ مفلس کے پاؤں میں رواجوں کی بیڑیاں، انصاف کے ہاتھوں میں مفادات کی ہتکڑیاں، تقسیم در تقسیم فرقوں کی یہ لڑیاں، جاگردانہ سوچ یہ مورسی پارٹیاں، نعروں کی سیاست کرسیوں کی گنتیاں، حکمران کرسی کے پجاری غم عوام سے آری، حکمران کرسی کے پجاری غم عوام سے آری، دست و گریباں کہ اب کس کی باری، ان کی منافقانہ سوچ، ان کی آنکھوں کی عیاری، کبھی جمہوریت کی بینک تو کبھی مارشل لا کا نظام، چند ہاتھوں میں یرغمال 18 کروڑ عوام، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے قائد اعظم کا پاکستان، اور اس حقیقت سے انجان یہ قائد اعظم کے نوجوان۔ کہ ندامت نامہ اعمال دیکھو، کبھی تنہا بیٹھو، آئینہ دیکھو اور خود سے پوچھو، کیا یہ ہے قائد اعظم کا پاکستان، اور کیا یہ ہے قائد اعظم کا نوجوان؟ اے میری قوم کے نوجوانوں، میرے قائد کے فرمان، ایمان، اتحاد، تنظیم تمہارے ہاتھ کی انگلیوں میں دے دیے گئے تھے، مگر تو نے کیا کیا اس اعزاز کا، اس سوچ کا، اس استقلال کا جو ملا تھا تجھے بلال سے، میرے رسول کی آل سے؟ تو جب بڑا ہوا تو کتاب تیرے پاس موجود تھی، تو جب بڑا ہوا تو کتاب تیرے پاس موجود تھی، تو جوان ہوا تو مثال تیرے سامنے موجود تھی، مگر تو نے کیا کیا؟ تو اس کتاب کو بھول بیٹھا اور تو اپنے ہی استاد کو ایک پاگل بوڑھا مان بیٹھا، اور نظر آیا تو فقط الیکشن کے سلیکشن میں، کبھی بازاروں میں، کبھی ناروں میں، کبھی توڑ پھوڑ، کبھی احتجاج اور کبھی گلیوں
लॉन्ग मार्च, न रहा जो इल्म तो अमल भी गया, तेरे सब इरादों से दम गया। ऐ नौजवान तूने हर निज़ाम को दीमकों की तरह टुक टुक करके खा लिया है और उस पर बहाना, जी जनाब सदर, उस पर बहाना वक्त का, निज़ाम का, हुक्मरान का, अंदरूनी वसाइल का, बैरूनी साजिशों का, जबकि हकीकत ये है कि नौजवान हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ऐसाइल के नौजवानों सुनो, क्या ये सच है? सुनो कि मैं तुम्हारे राज से पर्दा उठाने लगी हूँ, सुनो कि मैं तुम्हारे ज़ाहिर से बातिन को मिलाने लगी हूँ। सुनो वक्त तो उस वक्त था सवाल का जब तुम्हारा इब्राहिम आतिश नमरूद में कूद गया, सुनो वक्त तो उस वक्त सवाल का था जब तुम्हारा मूसा दरिया में कूद गया, सुनो वक्त तो उस वक्त का सवाल का जब तुम्हारा ईसा सूली पर चढ़ गया, सुनो वक्त तो उस वक्त का सवाल का जब तुम्हारा बिलाल अरब के तख्ते सहरा में आहद आहद पुकारता रह गया, और सुनो वक्त तो उस वक्त का सवाल का जब तुम्हारे 313 का लक्ष्य हजारों से टकरा गया, और वक्त उस वक्त का सवाल का जब तुम्हारे नौजवान दुश्मन से लड़ते रहे, उनके परखच्चे उड़ाते रहे और कहते रहे तख्ता और तख्त में से एक चुना करते हैं, हम अजब शान से इस दुनिया में जिया करते हैं। तो अब क्या चीज़ है बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों से किस्सफे चीर दिया करते हैं। ये था कायदे आज़म के नौजवान का तसव्वुर, और आज के नौजवान का ये हाल है कि हवा की दोष पर उड़ने वाली ही बेलगाम शहसवार फेसबुक पर बनाते हैं रोज़ एक नई करारदार। ये नौजवान जुबान जिनकी काली है, मुंह में जिनके गाली है, कान में जिनके बाली है, हर काम इनका ख्याली है, और उस पर इसरार कि आज का नौजवान कायदे आज़म का नौजवान है। अक्ल के अंधों को सब उल्टा नजर आता है, लैला नजर आती है, मजनू नजर आता है। ऐ मेरी कौम के नौजवान, अगर तूने सोच का तरीका न बदला, अपने वजूद की हकीकत को न परखा, खुदी के सबक से यूं ही अनजान रखा, तो हमें कायदे आज़म का नौजवान किताबों में तो मिलेगा, तकरीरों में तो मिलेगा, ट्विटर स्नैपचैट की राहगुजरों में तो मिलेगा, मगर हकीकत में वो कहीं वजूद नहीं रखेगा। जनाबे सर, मेरा पैगाम मेरे कायद के नौजवानों के नाम कि खुदारा जज्बातियत से बाहर आए, हकीकत को जाने, खुद को पहचाने, तभी आलम में गूंजेंगे वतन अजीज के तराने। और अगर ऐसा ना हुआ तो जनाबे सर, नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। बदलते क्यों हो दिन को, बदलना है तो दिन बदलो, बदलते क्यों हो हिंसों को, महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। वही हाकम वही गुर्बत, वही कातिल वही गासिब, बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। शुक्रिया। आज का नौजवान कायदे आज़म का नौजवान है, उसके हक में अपने दलाइल पेश करेंगे जनाब रज़ा हुसैन साहब। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जनाब स्पीकर, आज की जो करारदाद पेश की गई है, जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बनवाया, हम क्यों से पाकिस्तान का नौजवान तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। और जनाबे वाला, हम इब्राहिम शाहद जिसने 23 ए लेवल में हासिल किए, हम उसको क्यों कायदे आज़म के नौजवानों में शुमार नहीं करते। और जनाबे वाला, हम मूसा फिरोज को क्यों नौजवानों में शामिल नहीं करते, जिसने इंटरनेशनल वर्ल्ड मैथ डे के ऊपर अव्वल इनाम हासिल किया। और इसके अलावा जनाब आला, हम रविंदर लाल एक नाम है जिसने IEEE इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अव्वल इनाम हासिल किया। ये सारे वो नौजवान हैं जो कायदे आज़म के नौजवान हैं, जो पाकिस्तान के नौजवान हैं। और जनाबे वाला, अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये तो वो लोग हैं जो तख्लीकी सलाहियतों के लिहाज से अपने अरूज पर हैं और दुनिया की हर कौम को उन पर फख्र होता है। ऐसे ही हम पाकिस्तानियों को भी हर वक्त नौजवानों को रगेदने की बजाय उन पर फख्र होना चाहिए, उन पर फख्र हमें करना चाहिए। जनाबे वाला, किसी मुल्क को चलाने के लिए सिर्फ
इंतहाई साइंसदानों की ही ज़रूरत नहीं होती, डॉक्टर की ही ज़रूरत नहीं होती, किसानों की भी ज़रूरत होती है, मजदूरों की भी ज़रूरत होती है, टेक्नीशियंस की भी ज़रूरत होती है। मैं कैसे कह दूँ हमारे किसान जो हैं वो पाकिस्तान के किसान जो नौजवान जो है वो कायदे आज़म के नौजवान नहीं हैं, जो 20 करोड़ आवाम के लिए खुराक पैदा कर रहे हैं। इन ठिठुरती रातों में जो अपने खेतों को सैराब करते हैं और आवाम के लिए गल्ला मुहैया करते हैं, अगर कि उनकी मेहनत का सिला उससे बहुत कम मिलता है, इसके बावजूद भी अपनी लगन से मेहनत कर रहे हैं, तो वो कायदे आज़म के नौजवान क्यों नहीं हैं? इसी तरीके से हमारे मजदूर जो हमारी इंडस्ट्री को चलाए हुए हैं, जो मोटरवे जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रहे हैं, वो क्यों पाकिस्तान के जो नौजवान पाकिस्तान के नौजवान कायदे आज़म के नौजवान नहीं हैं? और इसी तरीके से जनाब, जिन लोगों ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दिया, वो क्यों कायदे आज़म के नौजवान नहीं हैं? हम इस बात का इकरार करने से क्यों घबराते हैं? और जनाब, हम यहाँ जो सब बैठे हुए हैं, एक्सपेक्टिएट जिन्हें कहा जाता है, जो बैरून मुल्क में, जिसमें बहुत सारे नौजवान चेहरे भी शामिल हैं, यहाँ से पैसे कमाकर अपने मुल्क की मुईशत को संभाला दिए हुए, वो कैसे कायदे आज़म के नौजवान नहीं हैं? ये सारे जो हैं, यहाँ जो चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो कायदे आज़म के नौजवान ही हैं। और जनाब वाला, मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले आपको एक सफ़ेद कागज़ दिखा, इसके ऊपर 4 करते हैं, सॉरी तालफीन भी 4 है। लोग इस सफ़ेद कागज़ को नहीं देखते, सिर्फ इन 4 दफ़ों को देखते। हमारी बात किस्मत ये है कि हम करते क्या हैं, हम पूरा सफ़ेद कागज़ नहीं पढ़ते, उसको नहीं देखते, सिर्फ जो यहाँ पे छोटे छोटे 4 दफे हैं हम उन्हीं को देखना शुरू कर देते हैं। और अपनी बात मैं शेर के साथ ख़त्म करता हूँ। कभी मंजिलें, कभी मुश्किलें, कभी मंजिलें, यही ज़िंदगी का उसूल है। कभी मुश्किलें, कभी मंजिलें, यही ज़िंदगी का उसूल है। वो जो रोना कांटों का रोते हैं, कभी फूलों को भी तो देखते हैं। कभी मुश्किलें, कभी मंजिलें, यही ज़िंदगी का उसूल है। वो जो रोना कांटों का रोते हैं, कभी फूलों को भी तो देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहस है आज का नौजवान कायदे आज़म का नौजवान है। इसकी मुखालफत में अपने दलाल देने के लिए तशरीफ़ लाएंगे आयशा हसन। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। ज़ेरे नज़र मौज़ूए सुख़न बात बारे मालियत वसीता है और मियादी तसीर का मुतकाज़ी है। हम तशवीश 70 साल के बाद पाकिस्तान की तरफ करते हैं। इसके लिए मैं नौजवानों को, आज के नौजवानों को 3 हिस्सों में तकसीम करती हूँ। पहला गिरोह उन नौजवानों का जो बुनियादी तालीम से आरास्ता या बिल्कुल उससे बेबहरा है। ये वो नौजवान जिनकी मालूमात का जरिया या तो रवायती ज़राए इब्लाग, सुनी सुनाई बातें, सोशल मीडिया या फिर भारतीय फिल्में हैं। भारतीय अदाकारों की तर्ज पर ये अपनी शख्सियत को रास्ता करना और मामूली कसब-ए-माश की जस्तजू के अलावा इनका कोई मकसद हयात नहीं। जनाब वाला, ये वो अफराद हैं जिनका कोई मकसद हयात नहीं। टपकती फिरती है नज़ाकत इनके हर अंदाज से, टपकती फिरती है नज़ाकत इनके हर अंदाज से, अगरचे है शाहीन मगर नहीं वाकिफ परवाज से। अब आइए दूसरे गिरोह की तरफ। ये वो नौजवान हैं जो दीनी मदारिस की तरफ रुख करते हैं। फिरकावारियत और फिरकावारी जैसे खराफात में बुरी तरह फंस चुके हैं। अगर तसव्वुर कर लें कि पाकिस्तान में 50,000 मदारिस है और सालाना हर मदरसे से 2 नौजवान ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, यानी कि 8 से 12 साल की इस काविश में ये 1 लाख हजरात हमारी मईशत का हिस्सा बनते हैं, जो पैसा कमाने का एक भी हुनर नहीं जानते। कहीं नात पढ़ दी तो कहीं तलावत कर दी, किसी मस्जिद के इमाम बन के गोया सदका और खैरात पर ही जिंदगी का गुजर बसर होने लगा। ये चंद अफराद, ये वो अफराद हैं जो पैसे कमाने के एक भी हुनर नहीं जानते। जनाबे वाला, ये वो अफराद जो अपना बोझ खुद नहीं उठा सकते, तो कायद की आयत करता जिम्मेदारी का बोझ आप उठाएंगे? कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझे ये बेचारे 2 रकअत के इमाम। अब तीसरे गिरोह की तरफ, जो कि निहायत आला तालीम याफ्ता, ज़्यादातर बैरून मुमालिक में मुकीम या फिर उसकी जस्तजू में लगे हुए हैं। दुनिया भर में अपनी
جناب والا، اگر 70 سال کا پاکستان آج ہمیں 1% ایسے نوجوان نہیں دے پایا تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی اور تدریسی نظام پر بار دیگر غور کریں اور اس کو مزید نتیجہ خیز بنائیں۔ اگر ہم طالب علموں کا حال دیکھیں تو کتاب کھولنے سے پہلے ہی دل ڈولنے لگتے ہیں۔ کچھ کے ہاتھوں میں ہتھیار تو کچھ کے ہاتھوں میں گٹار اور ہتھیار کے دوراہے پر کھڑے بے روزگار۔ ہر چہرہ اپنی بے بسی کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے۔ علمی صلاحیت سے مستفید ہونے والے نوجوان بھی بے روزگاری نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی کے دھارے پر جا پہنچتا ہے۔ جناب عالی مقام، پھٹی جینس، کانوں میں بالی، بالوں میں چوٹی، ہاتھوں میں چوڑی، کیا یہ ہے آپ کے نوجوان؟ سگریٹ اور شیشے کے دھوئیں میں اٹھتے شب روز، کیا یہ ہے قائد کا نوجوان؟ میں اپنی تقریر کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ کرنا چاہوں گی۔ اقبال نے دیکھا تھا جسے وہ خواب نہیں یہ، قائد نے سینچا تھا جسے وہ باغ نہیں یہ، رہزن نے تو لوٹا ہی اسے رہبر نے بھی لوٹا، ہاں محمد کی وراثت کا نگہبان نہیں یہ۔ شکریہ۔ آج کا نوجوان قائد اعظم کا نوجوان ہے۔ اس کے حق میں اپنے دلائل دینے کے لیے تشریف لائیں گے 7 افسر۔ خواتین و حضرات، جناب اسپیکر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع ہے آج کا نوجوان قائد اعظم کا نوجوان ہے۔ آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آج کے نوجوان کی شخصیت میں وہ اثر اور وہ پہلو موجود ہیں جو قائد اعظم کی شخصیت میں تھے۔ اورا ایک ویب سائٹ ہے سماجی روابط سوشل نیٹورکنگ کی، اور اس میں اکثر بحث اور مباحثے جو ہے وہ ایک دانشورانہ سطح کے ہوتے ہیں۔ اس میں حصہ لینے والے، اس میں بات کرنے والے کی دانش کا آپ خوب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس میں ایک سوال پوچھا جاتا ہے، what is the best political solution to Kashmir conflict؟ اب ظاہری بات ہے، اس کے اندر جواب آتے ہیں ہماری طرف سے بھی اور ہمسایہ ملک کی طرف سے بھی۔ کوئی 100 سے زیادہ جواب اس سوال کے اندر آتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ جواب ہمسایہ ملک سے اور ہمارے ملک سے جو سب سے زیادہ پسند کیے گئے ان کے ہاں۔ ہمسایہ ملک سے جو جواب آتا ہے اس میں خلاصہ یہ، وہ کہتا ہے کہ شخص کہتا ہے کہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اگر برٹش نے آئرش ریپبلکن آرمی کو ہرا دیا تھا جو کہ زیادہ مسلح کی کشمیری دہشت گردوں سے، تو آخر انڈیا ان کشمیریوں کی آواز بند کیوں نہیں کر سکتا طاقت سے؟ تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ طاقت استعمال کر کے ان کو چپ کرایا جائے۔ اس کے برعکس جو پاکستان کی طرف سے جواب آتا ہے، جو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، ہائیسٹ ووٹڈ ہوتا ہے پاکستانیوں میں، وہ یہ سلوشن، وہ یہ حل بتاتا ہے کہ اس کا حل ریفرینڈم ہے۔ کس طرح سے؟ اگر وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو آزاد رہیں، اگر پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ، اگر انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ جائیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسے کہتے ہیں کنسٹرکٹیو اسٹیٹمنٹشپ، کہ آپ اپنی انا کو، اپنی ایگو کو تعمیر و ترقی کے بیچ میں نہیں لے کے آتے، اور اس کا سبق ہمیں قائد کی زندگی سے بھرپور ملتا ہے۔ قائد اعظم اپنی ابتدائی سیاسی سالوں میں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلائے جاتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ 1927 میں جب مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ تھوڑی کشیدگی تھی، تو اس وقت قائد اعظم نے اپنی سرپرستی میں کچھ نکات پیش کیے، پروپوزل پیش کیا۔ اس کو دلی مسلم پروپوزل کہا گیا۔ اس پروپوزل میں مسلمانوں نے اپنی ایک بہت جائز حق سیپریٹ الیکٹوریٹ کا، علیحدہ ووٹنگ کا، اس کو انہوں نے پسے پش ڈال دیا، صرف اس لیے کہ ہندو مسلم اتحاد ممکن ہو سکے، ہندو مسلم کے حالات بہتر ہو سکے، کشیدگی کم ہو سکے۔ یہاں پہ اس کا پروپوزل جو ہے وہ پھر بھی ہندو ایکسٹریمسٹ لیڈر نے ریجیکٹ کر دیا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ قائد کی سوچ تھی کنسٹرکٹیو اسٹیٹمنٹ شپ کی، جو ہمیں آج کے نوجوان کے ایٹیٹیوڈ میں نظر آتی ہے۔ اور آج بھی اگر آپ انڈیا کا میڈیا اٹھائیں، پاکستان کا میڈیا اٹھائیں، تو آپ کو یہی چیز نظر آتی ہے۔ دوسری ایک اور چیز جو قائد اعظم کی شخصیت سے نظر آتی ہے، وہ یہ کہ
وہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی آزادی کے انہوں نے کہا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو کانسٹیٹیوٹ مائی سیلف ایز پروٹیکٹر جنرل آف ہندو مسلم مائنورٹی ان پاکستان، یعنی کہ وہ ہندو جو مائنورٹی ہے اس کے تحفظ کا وہ خیال رکھتے ہیں۔ ڈان کے اخبار میں 2015 میں ایک ہندو آرٹیکل لکھتا ہے کہ ویئر شوڈ اے پاکستانی ہندو گو، اس میں وہ شکایتیں کرتا ہے کہ اس کو پاکستان میں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے آخر میں ڈان کا اخبار ایک سروے کرتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ اگر آپ ایگری کرتے ہیں ڈس ایگری کرتے ہیں اس آتھر کے ویوز سے، اس کے خیالات سے، اس میں ٹوٹل 5206 ووٹ ڈالے جاتے ہیں اور 4973 ووٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایگری کرتے ہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ سارے وہ نوجوان تھے جن کو یہ اس وقت برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کی سوچ ہم اہم تھی اس ہندو کے ساتھ، اور وہ احساس کرتے تھے اس ہندو کی درد اور اس کی تکلیف کا۔ اور پھر قائد اعظم کا ایک اور پہلو کہ وہ انتہائی جرأت مندانہ تھے کہ جب ان پہ حملے ہوئے، قاتلانہ حملہ ہو، اس وقت کہ انہوں نے جو جان کیمبل نوٹ کرتا ہے کہ جنا بہیو ود گریٹ کمپوزر، کہ ان کا چہرے کا رنگ فخر نہیں ہو۔ اور یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے اس نوجوان بہادر لڑکی میں 15 سال کی عمر کے اعتزاز حسن بنگش، جس نے اپنے اسکول کی طرف جانے والے خودکش حملہ آور کو روک کے اپنی جان قربان کی اور اسکول کے اسٹوڈنٹس کو اس نے بچا لیا۔ آج کے اس ایوان میں جو قرارداد میرے باعث ہے، آج کا نوجوان قائد اعظم کا نوجوان ہے، اس کی مخالفت میں اپنے دلائل پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گے جناب محمد فیاض صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کا اثاثہ ہوتا ہے، اور پھر سب سے پہلے اور سب سے جو بڑی بات ہوتی ہے اس نوجوان کے ساتھ، وہ بزرگ ہوتے ہیں جن کے ارادے ہوتے ہیں، جن کی نظریے ہوتے ہیں، اور ان دونوں کی کمبینیشن کے ساتھ پھر وہ قومیں اپنے آپ کی اپنی بقا بھی کر پاتی ہیں اور اپنے آپ کو مستحکم کرتی ہیں اور مضبوط رہتی ہیں۔ اگر آپ ماضی میں دیکھ لیجئے تو اقبال جو انقلاب ایران ہے یا انقلاب فرانس ہے، اور اگر زیادہ دور نہیں قریب آ جائیے تو فلسطین کی مثال ہمارے سامنے بہت واضح ہے کہ جہاں پر جو نوجوان وہاں کھڑا ہوتا ہے، جس کے پیچھے ایک نظریہ ہے، جس کے پیچھے وہ مضبوط ارادے ہیں، چٹان کی مانند ہے، وہ اکیلا اور تنہا کھڑا ہونے کے باوجود تو سامنے اس کے اس وقت ورلڈ کی پاورفل جو آرمی ہے وہ سامنے کھڑی ہوئی، تب بھی اس کا وہ جو بلبلہ وہ جذبہ وہ سامنے اس کے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تو وہ نوجوان ہے جس کے پیچھے ان بزرگوں کے ارادے ہیں، ان کی نظریات ہیں اور ان نوجوانوں کا جذبہ ہے۔ اور اسی سوچ کو اگر ہم لیں تو کسی بھی عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے جو اینٹ لی جاتی ہے، جس سوچ اس بنیاد ہوتی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے اس پر ہی بنیاد رکھتی ہے کہ اگر وہ مضبوط ہوگی تو عمارت بھی مضبوط اور مستحکم ہوگی۔ اسی طریقے سے جب پاکستان کی تعمیر کا کام سٹارٹ کیا گیا تھا، اس وقت جب یہ تحریک پاکستان چلی تھی، تو اس وقت نوجوان کے درمیان جو مضبوطی کا انحصار یا بنیاد جو تھی وہ صرف یہی تھی کہ ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ اور حقیقت میں یہ وہ چیزیں ایسی تھیں جن لوگوں نے جن چیزوں نے ہمارے نوجوان کو ساتھ جوڑا، ساتھ موڑا، اور جہاں بھی گئے پھر وہ اپنی آخرکار اس محنت میں، اس اسٹرگل میں کامیاب ہے اور پاکستان معزز وجود میں آیا۔ اور جب تک کہ وہ نسب العین کے درمیان تھا جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رسول کے مطابق اپنی زندگی تعمیر کر رہے تھے، ایمان، اتحاد، تنظیم کو اپنے انفرادی طور پر اپنے اندر موجود رکھا تھا اور اپنے اجتماعی طور پر موجود رکھا تھا، وہ کامیاب ہوتے رہے۔ اور پینسل کی جنگ کی بھی مثالیں ہمارے لیے کوئی چھپی ڈھکی نہیں ہیں۔ لیکن جب انہوں نے ان چیزوں کو، ایمان کو، اتحاد کو اور تنظیم کو ثانوی درجہ دے دیا اور مغربی تہذیب کی یلغار نے اس نوجوان کے اندر موجود شیطانیت کو آگے بڑھایا اور ہمارے درمیان میں وہ فحاشی اور وہ مکاری ہمارے معاشرے میں اس کو فروغ دیا، تو پھر نتیجہ ہمارے سامنے آیا۔ سیاسی طور پر ہمیں وہ نظام ملا جو وڈیروں کا تھا، جو چودھریوں کا تھا، جو لٹیروں کا تھا۔ اور آج ہمارے اس پاکستان میں کوئی سندھی کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی پنجابی کا نعرہ لگاتا ہے، تو کوئی بلوچی کا نعرہ لگاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہمیں ایک اور تحفہ ملا اس نئے نظام کا، اس نئی سوچ کا، اس انفرادی سوچ کا، وہی تھا ہمارا تعلیمی نظام۔ تعلیمی نظام نے ہمیں ڈگریاں تو دیں لیکن علم اور تہذیب سے ہمیں آری رکھا۔ اور پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو علامہ اقبال کا جو خواب، جو اس مومن کا خواب تھا جس سے وہ جھلک آنی چاہیے تھی مومن کی، اس سے وہ جھلک نہ آئی۔ شاہین سے اپنی اڑان کو اڑنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھ پایا کہ وہ اس لیول پہ آ سکے جسے ہم کہہ سکیں واقعی اس میں ایک مومن کی جھلک تھی۔ اور آج کا نوجوان انہی حالات کی وجہ سے، اسی سیاسی اور اسی تعلیمی نظام کی وجہ سے اس کے اندر 3 طرح کے بٹوارے ہو چکے ہیں۔ کچھ نے گٹار سنبھال لیے ہیں اور کچھ نے ہتھیار پکڑ لیے ہیں اور کچھ بہت زیادہ لوگ جو بے روزگار ہیں۔
ابھی وہ بے روزگار طبقہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ طبقہ نہیں جن کے پاس ڈگریز نہیں ہیں، ان کے پاس وہ ڈگریز موجود ہیں. یہ وہی طبقہ جب جامعات یا یونیورسٹیز یا کالجز میں ہوتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اگر میں باہر نکلوں گا تو کسی کمپنی کا مینیجر باہر کھڑا انتظار کر رہا ہوگا اور مجھے کہے گا ہاں صاحب آئیے، آپ ہی تو میں انتظار کر رہا تھا. لیکن جب وہ ڈگری لے کے باہر نکلتا ہے تو وہ جو تارے اس کو رات کو نظر آتے ہیں اس کو دن کو بھی نظر آتے ہیں کہ اس نوکری کو حاصل کرنے کے لیے اس کو کسی نہ کسی ایم این اور ایم پی کے دروازے دستخط دینی ہوگی، اور اس کے وہ دستخط میں اس کی عمر گزر جاتی ہے اور وہ صاحب باہر نہیں آتے. تو یہ پاکستان جو بنا ان نوجوانوں سے، یہ پاکستان حقیقت میں وہ پاکستان نہیں ہے جو جناح کا پاکستان تھا، جو اقبال کا تصور تھا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ اسلاف کی جو ہماری امیدوں کا، اسلاف کی امیدوں کا قبرستان بن چکا ہے، اور حقیقت میں یہاں پر روٹی، کپڑا اور مکان اس کا فقدان ہے، ایمان، تنظیم اور یہ اتحاد کا بحران ہے. اور یہ جناح کے پاکستان کی جو بات کر رہا ہوں جس کی بنیاد ہماری نوجوانی ہے، اور حقیقت میں ایسا ہی ہے. یہ پاکستان، یہ جناح کا پاکستان، رہبر و ترقی و کمال پاکستان، ڈاکوؤں، لٹیروں میں یرغمال پاکستان، سائے خدائے ذوالجلال پاکستان. شکریہ. زیر بحث قرارداد آج کا نوجوان قائد اعظم کا نوجوان ہے. اس کے حق میں دلائل دینے کے لیے جو مقرر تشریف لا رہے ہیں محمد سلیم. شروع اللہ کی بابرکت نام سے جو بڑا رحیم اور کریم ذات ہے. جناب اسپیکر، میرے قابل احترام اور معزز ساتھیو، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پہ بات کرنے کا موقع ملا ہے، مجھے جب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ہے آج کا نوجوان قائد اعظم کا نوجوان ہے. جناب والا، یہ سوال بہت اہم ہے کہ کیا آج کا نوجوان واقعی قائد اعظم کا نوجوان ہے؟ تو جناب اسپیکر، اگر حقیقت بتا دی جائے تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج کا نوجوان قائد اعظم کا نوجوان نہیں ہے، اور اس بات سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکے گا کہ آج کا نوجوان قائد اعظم کا نوجوان ہے. میرے حسب اختلاف ساتھیوں نے جو بیان دی، جو ایک بات کا بار بار منع کرتے ہیں کہ ہاتھ میں گٹار لیے بیٹھے ہیں، تو میں ان کو کچھ مثالیں پیش کرنے جا رہا ہوں. آپ جب گٹار کی بات کرتے ہیں تو آپ تعلیم کو کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ اس تعلیم کو جس کے ذریعے ایک نوبل پرائز اس ملک کی، اس قائد کے نوجوان عبدالسلام نے اس قوم کے نام کر دیا تھا. پاکستان کا نوجوان کسی بھی لحاظ سے کسی دوسرے ملک سے کم نہیں ہے، اور یہی ثابت کرتا ہے کہ 3 سال مسلسل یہی قائد کا نوجوان انٹرنیشنل ایوارڈز، بین الاقوامی ایوارڈز اس مٹی کے نام کر دیتے ہیں، جو ہے یونیسکو سائنس پرائز، جو عطاء الرحمان صاحب 1999 میں ہمارے نام کر دیتے ہیں. اور اس کے اگلے ہی سال 2000 میں یہی آئنسٹائن ایوارڈ ریاض الدین صاحب ہمارے نام اس مٹی کے نام کر جاتے ہیں. اور اسی کو فالو کرتے ہوئے 2001 میں مجاہد کریم صاحب جو وہی آئنسٹائن ایوارڈ ہمارے نام کر دیتے ہیں. تو کیا یہ قائد کا وہ نوجوان نہیں ہے؟ جناب اسپیکر، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے فقط 2 سالوں کے دورانیہ میں اپنے آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن کو 29 شہروں سے بڑھا کر 1000 شہروں اور گاؤں تک رسائی ممکن کی. یہی اس قائد کے نوجوان کی بدولت بھی ہوا تھا. میرے حسب اختلاف ساتھیوں نے پاکستانی تعلیم کے نظام اور پاکستان کی تعلیم پہ بہت ساری وعدے کی اور بہت انگلیاں اٹھائی. تو میں ان کو یہی سمجھانے کی کوشش کروں گا اور دلائل کے ساتھ ہی کروں گا کہ پاکستان کا نوجوان تعلیمی اعتبار سے آج کہاں پہ ہے. میرے ساتھی نے عاطفہ کریم کا ذکر کیا، جن کو ینگسٹ مائیکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل ایوارڈ ملا تھا. تو وہ قابل شکست رہی، لیکن قابل شکست وہ بھی اس قائد کے نوجوان سے ہی رہی
جن کا نام تھا بابر اقبال، جو 9 سال کی عمر میں وہی ایوارڈ اپنے نام کر دیتا ہے۔ جناب والا، آج اس قوم کا نوجوان قائد اعظم کے اس بیان کو اور اس نظریے کو فالو کرتا ہے کہ قائد اعظم کا ایک فرمان ہے، failure is a word unknown to me، اور اسے کو فالو کرتے ہوئے میں ایک مثال دینا چاہوں گا آپ کو۔ منیبہ مزاری، جو دنیا میں ویل چیئر کی، جو دنیا میں ایک اینکر ہے پی ٹی وی کی، جو ویل چیئر اینکر ہے، اور یہی قوم کھیل کے میدان میں بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ یہی قوم کے نوجوان تھے جو 1992 میں ورلڈ کپ پاکستان کے نام لے کر آئے تھے، اور یہی وہ نوجوان تھے جو ICC کا میچ 2016 انہی نوجوانوں نے پاکستان کے نام کر دیا تھا۔ میں اپنے خطاب کا اور اپنے مباحثے کا اختتام اس شعر پہ کروں گا: نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی راہ سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اور آج کی قرارداد، آج کا نوجوان قائد اعظم کا نوجوان ہے، اس کی مخالفت میں اپنے دلائل پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب فرتاش سید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں میں نے لہو اپنا گلستان کو دیا ہے، مجھ کو گل و گلزار پہ تنقید کا حق ہے۔ جناب اسپیکر، آج کے اس موقر ایوان میں جو 7 لفظی قرارداد پیش کی گئی ہے، پہلے ہم اس کی بنیاد پر تھوڑی بات کر لیں، اس کے تشکیلی عناصر پہ بات کر لیں، اور اس میں جو کلیدی لفظ ہے وہ نوجوان۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے قائد اعظم نے شاید جلد بازی میں اس قرارداد کو پوری طرح نہ کھول کے بتایا، نہ یہ بتایا کہ قائد کا نوجوان ہے کیا۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ قائد کا نوجوان ہے کیا۔ کہیں کہیں ان کی تقاریر میں ہمیں ملتا ہے، لیکن اس کو اگر ہم تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو میں چاہوں گا پہلے ہم یہ دیکھیں کہ وہ ہے کیا۔ سب سے پہلے میں ایک گزارش کروں گا کہ 1937 میں کلکتہ کے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ آپ میں اکثر ترقی کی منازل طے کر کے اقبال اور جنا بنے گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ قوم کا مستقبل آپ لوگوں کے ہاتھوں میں مضبوط ہے۔ پھر 1938 میں، اپریل 1938 میں جب اقبال کی وفات ہوئی تو قائد اعظم کا یہ جملہ ڈیلی اسٹار آف انڈیا میں شائع ہوا کہ ہی واز مائی فرینڈ، مائی گائیڈ اینڈ مائی اینڈ فلاسفر۔ پھر میں آپ کو آگے یہ چلتا ہوں کہ قائد اعظم نے 26 مارچ 1940 میں اقبال کے تعزیتی ریفرنس میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر مجھے ہندوستان میں ایک مسلم ریاست کی حکمرانی اور اقبال کے تصورات میں سے کسی ایک چیز کے انتخاب کا موقع ملے تو میں اقبال کے تصورات کو ترجیح دوں گا۔ جناب والا، انٹروڈکشن آف اسلامک لا ان پاکستان میں مودودی صاحب کہتے ہیں کہ اقبال اپنی ایک تقریر میں کہتے ہیں جنا says that Iqbal had a big influence on his mind۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اقبال کا نوجوان کون ہے۔ اقبال کا نوجوان وہی ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں کو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ وہی اقبال کا نوجوان ہے جسے ستاروں سے آگے بھی اپنی منزلیں نظر آتی ہیں۔ اقبال کا نوجوان وہی ہے جو غیرت مند ہے، جو بلند پرواز ہے، جو تیز نگاہ ہے، جو غیرت مند ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہاں تب و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرحد۔ اقبال نے جس نوجوان کا تصور پیش کیا ان افکار کی روشنی میں اقبال کے نوجوان کو قائد خون کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اقبال
اقبال میرا گائیڈ ہے، اقبال سے میں نے سیکھا ہے، اقبال سے۔ تو اقبال کے یہاں جو شاعری میں شاہین کے لفظ آپ کو ملتا ہے، شاہین نوجوانوں کے لیے ایک علامت وضع کی تھی علامہ اقبال نے، اور شاہین کی صفات سے متصف جو بھی نوجوان ہوگا وہ دراصل قائد اعظم کا نوجوان ہوگا۔ اس تناظر میں جب ہم دیکھیں آج کے نوجوان کو، آپ نے دیکھا آج کا نوجوان قائد اعظم کا نوجوان ہے، تو دراصل یہ ایک موازنہ ہے کہ آج کا نوجوان، تو ہم چاہیے کہ پہلے ہم قائد اعظم کے نوجوان کو ہم نے دیکھ لیا کہ قائد اعظم کا نوجوان کون ہو سکتا ہے، اس کو ہم اب منطبق کرتے ہیں، اس کا اطلاق کرتے ہیں آج کے نوجوان پر۔ تو آج ایک اور بات میں اس سے پہلے کرتا چلوں کہ قائد اعظم نے اپنی جو 8 رکنی کابینہ کا اعلان کیا تھا، ان میں جناب جوگندر ناتھ منڈل دلت ہندو وزیر قانون، وکٹر ٹرنر عیسائی وزیر خزانہ، اور سر ظفر اللہ خان احمدی وزیر خارجہ، تینوں منسٹریاں، تینوں وزارتیں انہوں نے غیر مسلموں کو دی۔ اور باقی بھی ہم 5 وزیروں کو دیکھیں ان میں لسانی علاقائی عصبیتوں سے بالا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے، مثالوں کی کمی نہیں ہے، وقت کی کمی آ رہی ہے، کہنا یہی چاہتا ہوں کہ قائد اعظم کو نوجوان وہ ہوگا جو لسانی علاقائی مذہبی مسلکی ہر طرح کی عصبیتوں سے پاک ہوگا۔ وہ بارگاہوں پہ حملے نہیں کرے گا، وہ چرچ پہ حملے نہیں کرے گا، وہ سکول پہ حملے نہیں کرے گا، وہ خود کش جیکٹ کو سینے سے لگانے کی بجائے ہر پاکستانیوں کو اپنے سینے سے لگائے گا، تو دوسروں کے گلے کاٹنے کے بجائے دوسروں کو گلے لگائے گا۔ بہت شکریہ۔ معزز خواتین حضرات، آج کے ایوان میں جو قرارداد زیر بحث ہے، آج کا نوجوان قائد اعظم کا نوجوان ہے، اس کی حمایت میں اپنے دلائل دینے کے لیے تشریف لائیں گے محمد ابراہیم صاحب۔ جناب اسپیکر، معزز حاضرین، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، میں اپنے سے پہلے آنے والے صاحب کا خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں کہ وہ تمام باتیں جو میں یہاں کرنا چاہ رہا تھا ان میں سے بیشتر انہوں نے خود ہی آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اس سے پہلے کہ ہم موضوع کو آگے بڑھائیں، میں آپ کے سامنے ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں اور اپنے ذہن میں بھی اس بات کو واضح کر لینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور قائد اعظم میں کیا تعلق ہے۔ یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں واضح رکھنی چاہیے کہ تمام اقوام جد و جہد کے زمانے میں کسی ایسے لیڈر کی تلاش میں ہوتی ہیں جس کی شکل میں، جس کی صورت میں وہ اپنی خواہشات کو اور امنگوں کو نمایاں صورت میں دیکھ سکیں۔ اس لیڈر کے الفاظ، اس کے اعمال، ان کے خوابوں کی عملی تعبیر ہوتے ہیں۔ اس رہنما کے ہر لفظ اور ہر عمل میں انہیں اپنی امنگوں اور خواہشات کے عکس نظر آتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستانی قوم کے درمیان ایسا ہی ایک تعلق ہے۔ قائد اعظم کا لافانی کارنامہ پاکستان کا قیام ہے۔ پاکستانی قوم کو انہوں نے ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور پاکستان کا تحفہ دیا۔ جناح اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں۔ جناح اور پاکستان میں ایسا گہرا اور قریبی تعلق ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر ان کا تصور بھی محال ہے۔ دوسرے الفاظ میں حیات قائد اعظم در حقیقت قیام پاکستان کی داستان ہے۔ یہ تو ہے ایک چھوٹا سا تعارف۔ قیام پاکستان کی جد و جہد میں مختلف طبقات نے مختلف قسم کی کردار ادا کی ہے، اور سب سے بہترین اور سب سے متحرک کردار نوجوانوں نے ادا کیا۔ قائد اعظم اس بات کو جانتے تھے، انہوں نے بیشتر مقامات پر، بیشتر مواقع پر اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ موٹیویشن، ترغیب کی صورت میں 10 مارچ 1944 علی گڑھ میں نوجوانوں کو کہا کہ پاکستان کے قیام کا وقت قریب ہے، اب آپ کو محض کلرکی پر قناعت نہ کرنی چاہیے بلکہ دوسرے شعبوں خصوصاً صنعت اور تجارت میں اپنی صلاحیتوں کو آزمانا چاہیے۔ اپریسیشن قائد اعظم کی جانب سے 1948 اسلامیہ کالج پشاور۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ حصول پاکستان کی تحریک میں طلبہ، خصوصاً اس صوبے کے طلبہ نے انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ 14 اگست 1948 پہلی سالگرہ پاکستان کی قوم کے نام پیغام، اس میں قائد اعظم کانفیڈنس، اعتماد کا اظہار کرتے ہیں نوجوانوں کے اوپر۔ پاکستان کا قیام ایک ایسی حقیقت ہے جس کی دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ مجھے اپنے عوام، خصوصاً
نوجوانوں پر مکمل اعتماد ہے کہ وہ قیام پاکستان کے حقیقی مقاصد کے حصول تک اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ یہ تو قائد اعظم کے وہ کچھ اقوال تھے، کچھ چیزیں تھیں جو کہ وہ نوجوانوں سے چاہتے تھے۔ میرے بھائی نے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے حساب سے بتایا کہ 15 سے 25 سال کا نوجوان کہلاتا ہے۔ بہت ساری مثالیں آ گئیں، بہت ساری مثالیں اور بھی پیش کی جا سکتی ہیں، مگر میں آپ کے سامنے اس 15، 25، 35 سال کے نوجوان کو پیش نہیں کرنا چاہتا۔ میں ان نوجوانوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ اپنی عمر کی بہاروں کو دیکھ چکے ہیں، مگر ان کا جذبہ اب بھی جوان ہے۔ وہ کچھ اس دنیا میں باقی ہیں، کچھ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مگر ان کا یہ کامیابی اور یہ حصول صرف اس وجہ سے ممکن ہوا کہ انہوں نے قائد کے اقوال کو، قائد کے کردار کو اپنے کردار کا حصہ بنایا۔ علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کیا، اکابر روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بصیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ڈاکٹر ادیب رضوی، ڈاکٹر ثاقب انصاری، ڈاکٹر سمد مبارک بند، عبدالستار ایدھی، رحمت اللہ خان، ڈاکٹر شہید حسن صدیقی، ڈاکٹر خورشید احمد، بڑے بڑے نام ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اسی کے لیے علامہ اقبال نے کہا، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رفت سفر پیر کارواں کے لیے۔ آخر میں جاتے جاتے ایک سوال، ایک مطالبہ آپ کے سامنے چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک بات آپ کے سامنے پیش کر کے جاتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کے لیے جو آج کے نوجوان سے، پاکستان کے نوجوان سے، قائد کے نوجوان کو نہیں گردانتے، صرف ایک بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں ایک نوجوان دیا جائے، مجھے ایک لیڈر دے دیں، ایک قائد دے دیں جو ان اوصاف سے مزین ہو جو قائد کے اوصاف تھے، جو قائد کے اوصاف تھے۔ تھوڑا سا ریلیکسیشن دیتا ہوں، 90% دے دیں، 80% دے دیں، ہم وہ نوجوان آپ کو لا کر دے دیں گے۔ نیپولین نے کیا کہا تھا؟ نیپولین نے یہی کہا تھا، اگر یہ ممکن نہیں ہے، ایک چوائس آپ کو دیتا ہوں، اگر یہ لیڈر آپ نہیں دے سکتے تو ان لوگوں کے لیے جگہ خالی کر دیں، ان کو ہمارا لیڈر بنا دیں جن کے اندر یہ حکمرانی کے اوصاف موجود ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب اس مباحثے کو کنکلوڈ کرنا ہے، اور یہ بھی ذمہ داری ہے ان دو لیڈرز کی، لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن۔ تو اس میں روایت کے مطابق پہلے دعوت دی جائے گی قائد حزب اختلاف ڈاکٹر سمینہ خان۔ جناب صدر، قرارداد کے حق میں دلائل سن کے میری فہم و فراست ایک لمحے کو ڈگمگاتی ہے، اور میں خود سے سوال کرتی ہوں کہ کیا آج کا نوجوان قائد اعظم کا نوجوان ہے؟ اور جب میرے ضمیر کا جواب نہ میں آتا ہے تو میں اپنے مخالفین سے یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ ابھی سوتے رہو میرے بھائی، ابھی سوتے رہو بھائی، ابھی سے کیوں پریشان ہو؟ ابھی بے روزگاری نے تمہارے دروازے پر دستک نہیں دی، تمہارے بچے کے بوتل میں اب بھی دودھ باقی ہے، تمہارے گھر میں راشن ہے ابھی پاکے نہیں ہوتے، تمہارے اہل خانہ رات کو بھوکے نہیں سوتے، تم اب تک محترم ہو کہ کوئی رات کھانے میں نہیں گزری، تمہاری بہن کو کوئی اب تک کاری نہیں کہتا، تمہاری شریک حیات کے چہرے پر کسی نے تیزاب نہیں پھینکا، نہ دفتر نیک افسر نے ابھی تک اجتماعی زیادتی کا کرب سہا ہے۔ ابھی سوتے رہو بھائی، ابھی سے کیوں پریشان ہو؟ ابھی تمہارا کیا بگڑا ہے؟ بتاؤ، کیا تمہارا لخت جگر اغوا ہوا ہے؟ کیا کسی نے تم سے تاوان مانگا ہے؟ دھماکے ہوتے رہتے ہیں مگر تمہارا بھائی ابھی تک خیریت سے گھر آتا ہے، بھتیجا انہی گلیوں میں کرکٹ کھیلتا ہے، اسے کسی نے الٹا نہیں ٹانگا، اس کی لاش کو کوئی سی نے گلیوں میں نہیں گھسیٹا۔ ابھی اس ظلم میں اور تم میں ذرا سا فاصلہ ہے، ابھی سوتے رہو بھائی، ابھی کیوں پریشان ہو؟ ابھی وقت لگے گا، تھوڑا سا وقت لگے گا، ابھی سوتے رہو بھائی۔ یہاں کتنوں کی کامیابیاں گوائی گی، کسی کو مانند آفتاب قرار دیا گیا، مگر میں ایوان سے پوچھتی ہوں کہ کیا قائد اعظم کا نوجوان صرف انفرادی مثالوں پر مشتمل ہے؟ کیا قائد اعظم کے فرمان صرف چند فیصد لوگوں کے لیے تھے؟ آپ نے اقلیت کی کامیابیاں تو گنوا دی، اکثریت کی بات کون کرے گا؟ کون بتائے گا کہ پاکستان کی گلوبل
انوویشن 2016 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے ممالک میں ترقی پذیر ممالک تک میں بھی جدت ترازی میں سب سے پیچھے ہے۔ کون بتائے گا کہ پاکستان کو دنیا کا غیر محفوظ ترین ملک کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ کیوں یہاں آنر کلنگ کا تناسب اتنا زیادہ ہے اور دہشت گردی کا ایسا بول بالا ہے کہ ہمارے معصوم بچے تک اس سے محفوظ نہیں؟ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج نے ایک رپورٹ شائع کی جس کے حساب سے پاکستان دنیا میں امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹر فراہم کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے، جبکہ ہمارے اپنے ملک میں ڈاکٹر سے مریض کا تناسب بہت خطرناک حد تک کم ہے۔ کیوں یہ شامی پرواز کر جاتے ہیں وطن سے؟ ہمارا تعلیمی نظام ہو کہ انتظامی PIA ہو کہ ریلوے، ہر کوئی سسک رہا ہے اور اس پر ہمارے مخالفین آتے ہیں اور یہاں پر ایک سفید کاغذ دکھاتے ہیں جس پر 4 دھبے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ پاکستان کا حال تو وہ ہو چکا ہے کہ ایک سیاہ کاغذ ہے اور اس پر 4 سفید دھبے ہیں۔ آپ نے APS کی مثال تو دے دی، میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کب تک ہم اپنی نااہلی کو قربانی کا نام دے کر شہادت کی آڑ لے کر اس پر غرور کرتے رہیں گے؟ کب تک؟ آپ نے کہا قائد اعظم کہ ہمیں ایک لیڈر دے دو، ہم آپ کو قائد اعظم دے دیں۔ قائد اعظم نے لیڈر دینے کو نہیں کہا، لیڈر بننے کو کہا ہے۔ شاہی کا جہاں آج بھی کرگس کا جہاں ہے، ملتی ہوئی ملا سے مجاہد کی اذاں ہے، مانا کے ستاروں سے بھی آگے ہے جہاں اور، مانا کے ستاروں سے بھی آگے ہے جہاں اور، شاہی میں مگر طاقت پرواز کہاں ہے؟ آج کی قرارداد آج کا نوجوان قائد اعظم کا نوجوان ہے۔ اس کو آج کے مباحثے کو کنکلوڈ کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں قائد ایوان اسد ہارون۔ جناب اسپیکر، بات نوجوان کی نہیں ہے، قائد کے نوجوان کی ہے جو میرے ساتھیوں نے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے بہت سی مثالیں دی جس میں انہوں نے سوشل میڈیا کو بہت اچھالا، اور بھائی ان کو کوئی یہ بات سمجھائے کہ چائے والا ایک بہت بڑی مثال بن چکا ہے آج کے زمانے میں۔ ہتھیاروں اور گٹاروں کی یہ بات کرتے ہیں، اس کی وضاحت میرے ساتھیوں نے آپ کو پہلے سے دے دی ہے۔ جناب اسپیکر، ایوارڈ کی یہ لوگوں نے بات کی، ایک نہیں، 2 نہیں، ان گنت ایوارڈ آپ کو میرے ساتھیوں نے گنائے، یونیسکو، یونیسیف۔ اور آپ کو کیا چاہیے آج کے نوجوان میں سے؟ آج کا نوجوان ہم لوگوں نے دلائلوں اور حقوق کے ساتھ بتایا ہے کہ کون سا نوجوان قائد کا نوجوان ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں قائد کے نوجوان کی باتوں پہ چل رہے ہیں، ہم تعلیم کو آگے بڑھا رہے ہیں، ہمارے نوجوان سیاست میں حصہ لے رہے ہیں۔ ویسے تو ہمیں کسی لحاظ سے ہمارے مخالفین سپیکرز کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بہت سی باتیں ہمارے حق میں بولی۔ قائد کا نوجوان سر قائد کا نوجوان ہے، اور سر میں آپ کا بہت شکریہ ہوں۔ اپنی میں قرارداد کا اختتام ان اشعار سے کرتا ہوں۔ محبت مجھے ان نوجوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ شکریہ۔ جناب شہزاد احمد مغل صاحب سے کہ وہ مائک پہ ہیں اور اپنے خیالات سے دعوت۔ سارے حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تشریف لائے، آپ کے مشہور وقت میں سے آپ نے وقت نکالا۔ آج کی یہ جو تقریب ہے یہ قائد اعظم کے عنوان سے ہے، اس لیے آج کا جو ہماری جو قرارداد ہے وہ بھی آج کا نوجوان قائد کا نوجوان ہے۔ ماشاء اللہ حق میں بولنے والوں نے بھی بہت زیادہ تیاری کی ہے اور بولنے والوں نے بھی بہت زیادہ تیاری کی ہے۔ میرے جو چند الفاظ ہیں یہ ہمارے پروگرام کا حصہ نہیں ہے، میں نے دونوں حضرات کو سننے کی طرف سے ایک ریکویسٹ کی تھی طاہر صاحب سے کہ مجھے 1 یا 2 منٹ دیے جائیں۔ جج حضرات جو ہیں وہ تو جو اصول وضع کیے گئے ہیں اس کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے کون اچھا بولا۔ میری سارے موجود حاضرین سے یہ عرض ہے کہ ہمیں جو اس تقریب کا اہتمام ہے وہ پازیٹیو نوٹ پہ کرنا ہے۔ قائد اعظم کے 3 اصول ہیں: ایمان، اتحاد اور تنظیم۔
हम इनको पढ़ते हुए कुछ चीज़ें मिक्स कर देते हैं। जितने भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दीनी एतबार से दीनदार लोग हैं वो कायद-ए-आज़म के पहले असूल को पूरा कर रहे हैं, जो कायद-ए-आज़म का ईमान का असूल है, और वो सारे कायद-ए-आज़म के नौजवान हैं, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरतें हैं। दूसरा असूल है इत्तेहाद। जब तक ये पाकिस्तान मौजूद है और इसकी सारी कौमें इकट्ठी हैं तो ये सारे के सारे लोग कायद-ए-आज़म के दूसरे असूल के मुताबिक कायद-ए-आज़म के नौजवान हैं, और ये पाकिस्तान रहेगा और ये सारे इकट्ठे रहेंगे, और ये इत्तेहाद के मुताबिक पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म के नौजवान रहेंगे। तीसरी बात है तंजीम। जब तक ये पाकिस्तान की फ़ौज मौजूद है पूरी दुनिया के अंदर ये तंजीम की सबसे बड़ी मिसाल है, और ये सारे के सारे उस एतबार के उस अनवान के एतबार से कायद-ए-आज़म के नौजवान हैं। फैसला तो चाहे हक में बोलने वालों के हक में आए या मुखालिफ बोलने वालों के हक में आए, मगर हमें इस दुआ के साथ रहना है कि हम अपनी ज़ात के एतबार से और दूसरों की ज़ात के एतबार से पूरी कोशिश करेंगे कि हम कायद-ए-आज़म के नौजवान रहें, मर्द होने के एतबार से भी, औरत होने के एतबार से भी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस आज की इस तकरीब का जो अगला मरहला है उसमें हमें कुछ वक्त चाहिए जब तक के जजेस अपना फ़ैसला तैयार करें। और आज के इस नेशनल डे के हवाले से हमने चंद नौजवानों को, 2 नौजवानों को दावत दी है कि वो मिली नगमा पेश करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा मोहसिन अली और अतर हुसैन से। We'll start with the national anthem and then we'll proceed with the Milli Nagma. Thank you.
मिलती है आजादी जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। शुक्रिया। अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा पाकिस्तान है हमारा। मैं ख़ुसूसी तौर पे अप्रिशिएट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ नौजवानों का। हुसैन अली और अतर हुसैन बहुत अच्छा नगमे पेश किए। ख़वातीन हज़रात, हम दोबारा अपने मुबाहिसे के मोड में वापस आते हैं। आज जो इस अवान में करारदाद पेश की गई, तमाम मुकर्रीन के उसके हक़ में और ख़ासतौर में अपने दलाइल पेश किए, जिन्हें आपने वो दलाइल सुने। और अब ये करारदाद आपके हवाले की जाए। आपकी राय से आज ये फैसला होगा, ये ऐवान फैसला करेगा कि आया ये करारदाद मंजूर की गई है या रिजेक्ट की गई है। और मैं गुजारिश करूंगा जजेस से कि काइंडली इस फैसले में भी मेरी मदद कीजिए। और मैं गुजारिश करूंगा उन ख़वातीन व हज़रात से जो आज के मुकर्रीन के दलाइल सुनने के बाद इस फैसले पर पहुँचे हैं कि ये करारदाद दुरुस्त है, अपने हाथ बुलंद करें। जजेस का कहना है कि मैं ये अपने अल्फाज दोबारा दोहराऊँ और दोबारा इस करारदाद को ऐवान में पेश करूँ। मुबाहिसे का ये एक तरीक़ाकार है, एक रवायत है कि जब कोई करारदाद इस ऐवान में, ऐवान से मुराद आप हज़रात हैं, उनके सामने पेश की जाती है। मुकर्रीन दोनों अतराफ से उस पर अपने अपने दलाइल देते हैं। मैं एक दफ़ा फिर अपने अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि जो ख़वातीन व हज़रात इन दलाइल की रोशनी में इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि ये करारदाद दुरुस्त है, वो अपने हाथ बुलंद करें। जी शुक्रिया। और अब इसमें मुखालिफ वो ख़वातीन व हज़रात जो ये समझते हैं आज पेश किए जाने वाले दलाइल की रोशनी में कि ये करारदाद दुरुस्त नहीं है, वो अपने हाथ बुलंद करें। शुक्रिया। जजेस, करारदाद अक्सरियत से मंजूर की जाती है। माशाल्लाह, काई साहब ने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि ऐवान क्या कह रहा है। जजेस, आप मुत्तफिक हैं इस बात से कि ऐवान ने इस करारदाद को मंजूर किया है? गुजारिश करूँगा मेहमान ख़ुसूसी शहजाद अहमद मुग़ल साहब और सदर तकरीब जनाब हाफ़िज़ जुनैद सियाल साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाए और अपने हाथों से ये इनामात मुकर्रीन को।
میں درخواست کروں گا وہی ترتیب ہے جو ہمارے مقررین سب سے پہلے تشریف لائیں گے جناب رضا حسین صاحب. ایک بات میں بتانا چاہوں گا چونکہ ہمیں بڑی واضح گائیڈ لائنز آرگنائزرز نے دے دی تھی تو بڑا ٹف کمپٹیشن تھا. ججز دے آل ور اسٹریس اینڈ فائنلی جو رزلٹ ہے از اے ویری اینکشیس مومنٹ. میں اناؤنس کروں گا تیسری پوزیشن پر جو مقرر یا مقررہ ہیں وہ ہیں عائشہ حسن. معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں دل سے مشکور ہوں جناب محترم قاضی اصغر صاحب کا جو پریزیڈنٹ ہیں پاک دین سوسائٹی کی، اور جناب شہزاد محمد صاحب کا جو کہ پیٹرن ان چیف ہیں، اور تمام ینگ کارکنان کا جنہوں نے اس سوسائٹی کی بھاگ دوڑ سنبھال رکھی ہے اور نوجوانوں کے اندر جذبہ حب الوطنی کی روشن شمع جلا رہی ہے. آج کا یہ پروگرام اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی منفرد پروگرام ہے کہ جب کہ ہم یہاں پر یوم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ مباحثہ کے سلسلہ میں اکٹھے ہوئے ہیں. آج کا عنوان بہت ہی دلچسپ موضوع ہے جس کی بہت سی ڈائمنشنز ہیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نوجوان ملک سے محبت کرنے والا نوجوان ہے. وہ سخت محنت، دل جمی، شاہین جیسی پرواز، گہری سوچ رکھنے والا، پرعزم، پرہمت اور ساتھ ہی ساتھ اپنی سماجی اور اخلاقی قدروں کا احترام کرنے والا، مشکلات سے لڑنے والا، ثابت قدم رہنے والا اور کامیاب نتائج کا حامل نوجوان ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں کے جو ڈالتے ہیں کمر. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ان اشعار کا منہ بولتا ثبوت ہے. خندہ پیشانی اور حوصلہ کے ساتھ آگے بڑھنا، اسی میں اصل کامیابی کرنا ہے. دنیا میں ہر کام دو ہی چیزوں کا مرہون منت ہوتا ہے، ایک کمٹمنٹ اور دوسرا کنسسٹنسی. اگر یہ دو چیزیں مل جائیں تو دنیا کا کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے. ہمارا آج کا نوجوان ہر لحاظ سے ایک بہتر پوزیشن میں نظر آتا ہے. آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں انہیں ایک ایسے وقت میں اپر ہینڈ دے دیا ہے جبکہ یہ دنیا ایک نہایت کرٹیکل فیز سے گزر رہی ہے. پاکستان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اس میں نوجوانوں کی تعداد بوڑھوں اور بچوں سے زیادہ ہے، جو کہ آج کل کی جدید اسلحہ یعنی ٹیکنالوجی سے بھرپور طریقے سے لیس ہیں اور ہر لحاظ سے جدید چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے بہترین اور مستحکم پوزیشن میں نظر آتی ہے. ضرورت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے روشن اصولوں کو اپنی زندگی میں جذب کرنے کی اور ہر طرح کے نامسائب حالات سے ڈٹ کر لڑنے کی ہے.
तो वो दिन दूर نہیں جبکہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کی تصویر ہوا کرے. مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا کردار اب اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. ہماری خواتین نے ماضی میں اپنی جدوجہد سے ثابت کیا ہے کہ وہ کسی بھی لحاظ سے مردوں سے کم نہیں. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس دور کے چیلنجز میں ہم خواتین کی مسلسل سپورٹ کے مرہون منت ہیں تو یہ غلط نہ ہو. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نسلی جغرافیائی لسانی تعصبات سے باہر آ کے ایک ایسے پاکستان کو پروان چڑھائیں جس میں ہر کسی کے لیے برابری کی جگہ ہو. نکتہ چینی، نیگیٹو سوچ، مایوس خیالات، انڈر ایسٹیمیشن اور وقت ضائع کرنے والی بلیم گیم سے اپنے آپ کو دور رکھیں. آج کے نوجوان بلا شبہ قائد اعظم کا ہی نوجوان ہے اور ہم بہت پر امید ہیں کہ یہ نوجوان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور سوچ کی حقیقی ترجمانی کرنے والا اور دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنے والا نوجوان ہے. آخر میں ملک قطر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ ہمیں ہر پلیٹ فارم پہ سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد، ملک قطر پائے. صدر تقریب جناب حافظ جنید سیال صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ظاہر ہے اس تقریب کو منعقد کرنے میں جن حضرات نے، جن ممبران نے اور جن سپورٹرز نے اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور خاص طور پر سفارت خانہ پاکستان کا، سفیر پاکستان اور ان کی پوری ٹیم